السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے اللہ کے واسطے ناول کی 22 ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ بری رات گزر چکی تھی۔ شاہان شراب کی پوری بوتل پی چکا تھا۔ سگریٹ کی 3 ڈبیاں بھی وہ ختم کر چکا تھا، مگر نہ تو اسے سکون میسر تھا اور نہ ہی وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی سو سکا تھا۔ بلبل کہتے ہو نا مجھے، تمہاری بلبل کا دم گھٹتا ہے تمہاری قید میں، اپنی بلبل کو آزاد کر دو۔ اپنی ماں کے ایک واسطے پر تم نے مجھ سے نکاح کیا تھا نا، آج ایک بار پھر میں تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے آزاد کر دو، مجھے آزاد کر دو شاہان۔ شاہان نے مسلسل چیختی ہوئی اپنے بال نوچے تھے۔ ساری رات اس کی یہی کیفیت تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کپلاتے ہاتھوں کے ساتھ فون اٹھایا تھا۔ ہیلو وکیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وہ صدیوں کا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ایک کام تھا آپ سے۔ شان کی حالت کافی خراب تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں شان صاحب، آپ کیسے ہیں؟ حکم کیجیے، کیا کام ہے؟ وہ ان کی خاندانی وکیل تھا۔ پیپر بنوانے ہیں۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر آنسوں سے بھر گیا تھا۔ کیسے پیپر مسٹر شاہان؟ انہوں نے شگستی سے پوچھا تھا۔ ڈیورس پیپر۔ انادل اسے چھوڑ کر میں بہت خوش ہوں، مجھے لگا تھا کہ مجھے تکلیف ہوگی، مگر مجھے بالکل بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ شانزے نے انادل کو ملنے کے لیے ریسٹورانٹ بلایا تھا۔ آج شان اور انادل کی ملاقات کو پورے 2 دن ہو چکے تھے۔ نہ تو انادل نے شان سے رابطہ کیا تھا اور نہ ہی شان نے انادل سے، مگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ انادل کے دل کے کسی کونے سے آواز آئی تھی۔ میں بہت مطمئن ہوں، شانزے نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر میں نہیں ہوں۔ انادل کے دل نے ایک بار پھر آواز اٹھائی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے کندھوں سے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ شانزے کافی عرصہ اس بارے میں سوچتی رہی تھی۔ بالآخر اس نے اس لڑکے کو انکار کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، مگر میرے کندھوں کا بوجھ تو مزید بڑھ گیا ہے۔ انادل کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا یہ محبت نہیں تھی، اگر یہ محبت ہوتی تو میرے دل سے وہ اس طرح نہ اترتا۔ شانزے آج بہت مطمئن تھی، جبکہ انادل کا تو سکون جیسے برباد ہو چکا تھا، مگر وہ میرے دل سے کیوں نہیں اترا؟ انادل کا دل چیخ چیخ کر اسے کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر وہ کچھ سننے کی راہ دوا نہ تھی۔ شانزے کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر وہیں ریسٹورانٹ میں بیٹھی رہی۔ ذہن عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، شان کا غرور توڑنا، اسے اذیت دینا، اس سے انتقام لینا۔ پھر یہ کیسی بے چینی تھی؟ نہیں، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ گہری سانس خارج کرتے انادل سر جھٹکتے وہاں سے اٹھی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے پیپر اپنے سامنے رکھے وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ انادل صرف اس کی پسند نہیں تھی، بلکہ وہ اس کا عشق تھی، اس کا سکون تھی، اس کی زندگی تھی۔ کپلاتے ہاتھوں سے شاہان نے پین اٹھایا تھا۔ سائن کرتے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ شاہان کی آنکھوں سے آنسو گر کر پیپر میں جذب ہوا تھا۔ مجھ سے نکاح کا فیصلہ تمہارا تھا انادل، مجھ سے اظہار محبت بھی پہلے تم نے کیا تھا، اور آج یہ حق بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ ان پیپر پر سائن پہلے تم کرو گی۔ خود سے مخاطب ہوتے شاہان نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ اٹھا تھا۔ ڈیورس پیپر اور نکاح نامے کو ایک لفافے میں بند کیا۔ شاہ نے اسے ایک کتاب کے اندر رکھا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ انادل کتابوں کی دیوانی ہے، شان وقتاً وقت اسے کوئی نہ کوئی کتاب گفٹ کرتا رہتا تھا، اور یہ کتاب ہی انہی کتابوں میں سے ایک تھی۔ دیکھتے ہیں تم اتنی ہمت ہے کہ تم مجھے چھوڑ سکو، وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ شاہان نے NGO کے باہر گاڑی روکی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ شاہان نے پہلی دفعہ انادل کو یہیں دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، وہ تو بس انادل کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ NGO کے اندر داخل ہوتی ہی شاہان کی دھڑکن یکدم ہی تیز ہوئی تھی۔ اس کا رخ اب اس چھوٹے سے کمرے کی جانب تھا جہاں اس نے انادل کو پہلی بار نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ شاہان کو آج اس کی قسمت یہاں کھینچ لائی تھی۔ آج اس خانے کا انتخاب یہی ہونا تھا۔ شاہان نے بے قابو ہوتے دل کے ساتھ اس کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ ایک تیز روشنی اس کی آنکھوں کو چندھا گئی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے کمرے کی وسط میں گیا۔ وہ ٹھیک اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں انادل نماز پڑھ رہی تھی۔ اس جگہ کو لرزاتے وجود سے چھوتے وہ جیسے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ شاہان کا دل یکدم ہی ڈوبا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا بیٹھ گیا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگیا وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ شاہان نے بے بسی سے اپنے قدم بیر کی جانب اٹھائے تھے۔ اب وہ شکست خور حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بیئر گراؤنڈ میں بہت سے بچے کھیل رہے تھے۔ شاہان کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ نور، نور، ایک بچی بہت بری طرح گری تھی۔ اب بہت سے بچے اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ شاہان بھی بھاگتا ہوا اس بچی تک گیا تھا۔ اس کے گھٹنے سے خون نکل رہا تھا۔ شاہان نے آگے بڑھ کر
इसे उठाया था, इसे अंदर ले जाकर अब इसकी मरहम पट्टी की गई थी। वो कुछ देर इस बच्ची के पास बैठा रहा था, फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगा कि इस बच्ची ने इसका हाथ पकड़ा था। क्या तुम मेरे महरम बनोगे? नूर ने मासूमियत से पूछा था, जब शहान मुस्कुरा भी नहीं सका था। आप महरम क्यों ढूंढ रही हैं? इस बच्ची के पास बैठते शहान ने बहुत प्यार से पूछा था। तभी एक और बच्चे ने आकर नूर को एक किताब पकड़ाई थी, जिसे नूर ने फौरन ही अपने सीने से लगाया था। शहान इस किताब को पहचान चुका था। ये वही किताब है जो इस दिन भी नूर के पास थी। वो शायद एक स्केच बुक थी। इसमें क्या है? शहान ने नूर के हाथ से वो किताब ली थी और नूर ने बगैर किसी मज़ामत के इसे ये किताब पकड़ा दी थी। खाना काबा? वो हैरान हुआ था। मुझे यहाँ जाना है, इसलिए मुझे महरम चाहिए। नूर ने खाना काबा की तस्वीर पे हाथ रखते हुए मासूमियत से शहान के इल्म में इजाफा किया था। वो सर झटकता मुस्कुरा दिया था। वैसे तुम्हें मेरा मतलब है, आपको पता है मेरे पास ना महरम था मेरा भाई, मगर फिर वो चला गया। नूर ने उदासी से सर झुकाया था। कहाँ चला गया? शहान को इसकी बातों में यकदम ही दिलचस्पी हुई थी। अल्लाह के पास जन्नत में, वो खिलखिलाई थी। शहान को वाकई अफसोस हुआ था। क्या हुआ था इसे? वो पूछे बगैर ना रह सका। हाँ, ब्रेन ट्यूमर। नूर ने थोड़ी पर उंगली रखते सोचते हुए कहा, जिस पर शहान ने चौंकते हुए नूर की तरफ देखा था। इसकी माँ को भी तो ब्रेन ट्यूमर था। आपके भाई को अल्लाह ने आपसे छीन लिया, फिर भी आप इसके घर जाना चाहती हो? उफ़! नूर ने अपना माथा पीटा था। ऐसे नहीं कहते, मेरा भाई जहाँ भी है बहुत खुश है। वो एक बार फिर खिलखिलाई थी, जबकि शहान खामोश ही रहा था। आपको पता है मेरे भाई को ना बहुत दर्द होता था, वो बहुत रोता था। मैंने इसके लिए बहुत दुआएं की थी। नूर ने रोते हुए कहा था। मैंने भी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। आपको गुस्सा नहीं आया? कितनी दवाओं के बाद भी आपका भाई आपसे छीन गया? शान इस वक्त वाकई भूल चुका था कि वो महज एक 8 साल की बच्ची से मुखातिब है। जब वो मरा था ना, तो मैं बहुत रोई थी। मैंने अल्लाह पाक से कह दिया था कि मैं अब नमाज नहीं पढ़ूंगी, दुआ भी नहीं मांगूंगी। शान के दिल को यकदम ही कुछ हुआ था। इसने भी तो यही किया था। फिर शायद वो अपने तमाम सवालात का जवाब चाहता था। फिर जब मैंने दिल आपी से कहा ना कि अल्लाह पाक होते रहे, तो इन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था। नूर ने मुंह बनाए अपने दाएं गाल पर हाथ रखा था। फिर क्या हुआ? शहान का तासुब बढ़ता ही जा रहा था। फिर दिल आपी ने मुझे प्यार किया और मुझे समझाया, और मैं समझ गई। मैंने अल्लाह जी से सॉरी भी की। वो एक बार फिर हंसती थी और शहान ने इस टाइम यह सर झटका था। नूर महज एक बच्ची थी, अनादिल इसे आसानी से बहला सकती थी। अब बताओ, क्या तुम्हें मेरा मतलब है, आप मेरे महरम बनेंगे? नूर ने मासूमियत से आंखें पटाई थी, जिस पर शान दिल खोल कर हंसा था। अभी आप बहुत छोटी हो, जब बड़ी होगी तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा महरम ढूंढूंगा, वादा रहा। शान ने बहुत प्यार से नूर की गाल थपथपाई थी, जिस पर नूर ने मुंह के जाविये बिगाड़े इस बात में सर हिलाया था। मैं ना आपको दिल आपी से मिलवाऊंगी, वो बहुत अच्छी है। नूर ने एक्साइटेड होकर शहान से कहा था, जिस पर वो बेबसी से मुस्करा दिया था। वैसे अगर मैं बड़ी हो गई तो क्या तब आप मेरे महरम बनेंगे? वो घूमकर फिर इसी मौजू पर आई थी। ये बच्ची बहुत बातूनी थी। हैरत हो रही है मुझे, आपकी दिल आपी ने आपसे कहा और आप फौरन इनकी बातें मान भी गई, और अब आप इसके घर जाना चाहती हैं जिसने आपसे आपका भाई छीन लिया। मेरा मतलब है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर वो चाहता तो आपके भाई को ज़िंदगी दे सकता था, लेकिन इसने फिर भी ऐसा नहीं किया। ये जानती हुई भी कि आप अपने भाई के बगैर अकेली रह जाएंगी। वो भी घूम फिर कर वहीं वापस आया था। शान इस वक्त ज़हनी तौर पर खलफार का शिकार था, जिस वजह से वो बार बार ये भूल जाता था कि वो इस वक्त एक 8 साल बच्ची से बात कर रहा है। आप इतने बड़े हैं, फिर भी आपने कुरान नहीं पढ़ा? माथे पर नन्ही नन्ही शिकने डाले नूर ने शहान को कोरा था। मैंने पढ़ा है। वो गहरी सोच में पड़ गया था। आखिर इस सवाल का कुरान से क्या तल्लक? फिर भी आप मुझसे ये सब पूछ रहे हैं? नूर ने गुस्से से एक और गोरी से नवाजा था। क्या मतलब? अब की बार वो झंझलाया था। आपने सूरत बकरा पढ़ी है? आंखों को फैलाए नूर ने शहान की तरफ देखा था। हाँ। आपको याद है? हाँ, लेकिन इस बेमकसद गुफ्तगू का मतलब वो वाकई नहीं समझ सका था। रुकिए, मैं आपको समझाती हूँ, जैसे दिल आपी ने मुझे समझाया था। वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे को हुई और अब किसी बड़े की तरह शहान को समझाने लगी। इस वक्त इन दोनों के अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। सूरत बकरा की आखिरी आयत मुझे भी थोड़ी सी आती है। नूर ने शर्मा कर शहान की तरफ देखा था। इससे वो वाकई बहुत अच्छा लगा था।
سورۃ بقرہ کی آخری آیت میں ہے کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ نور نے آیت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھا تھا، جس پر شاہان نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اوف اوف، ابھی بھی نہیں سمجھے آپ؟ نور نے ایک بار پھر اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ ابھی دل آپ ہی ہوتی نا یہاں پر، پھر وہ آپ کو بہت اچھا سمجھاتی۔ نور نے ایک بار پھر اپنے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ دیکھیں، نور نے گہری سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر سے کہا، دل آپ ہی کہتی ہیں اگر حسن بھائی زندہ رہ بھی لیتے تو بھی انہیں بہت درد ہوتا۔ میں تو رو رہی تھی نا ان کے لیے کہ انہیں کچھ نہ ہو، وہ میرے پاس رہے۔ دل آپ ہی کہتی ہیں کہ یہ خود غرضی ہے، میں اللہ جی سے ناراض نہیں ہو سکتی، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہی جو ہمیں انسان نہیں جانتے۔ نور سانس لینے کو رکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اگر وہ زندہ رہ بھی لیتے تو بھی اسے بہت تکلیف ہوتی۔ دل آپ ہی کہتی ہیں کہ اللہ نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو وہ حسن بھائی کو کیوں تکلیف دیتا؟ نور نے سوچتی ہوئی انادل کی بات یاد کی تھی، جبکہ شاہان کا تو پورا وجود سنی پڑ گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا بیر گیا تھا، بیر آتی ہی اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ آج آنکھوں پر سے سارے پردے جیسے ہٹے تھے۔ اسے اللہ پاک سے صرف ایک یہی شکایت تو تھی کہ اس کی ماں کو کیوں زندگی نہیں دی، مگر آج یہ پہلی بھی سلجھ چکی تھی۔ آج وہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ واقعی کسی کو اس کی سکت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ تو اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، اپنی ماں کی تکلیف کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ کتنی اذیت میں تھی، اگر وہ کچھ عرصہ مزید جی بھی لیتی تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی۔ وہ بہت مشکل سے قدم بڑھاتا اس کمرے کی طرف گیا تھا جہاں انادل اس دن نماز پڑھ رہی تھی۔ اندر قدم رکھتی وہ وہیں ٹھہر گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ شاہان کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اللہ! شاہان آج اتنے عرصے بعد یہ نام پکارا تھا، اسے غفلت میں نہیں چھوڑا گیا تھا، اسے آئینہ دکھایا گیا تھا۔ اللہ کی لاٹھی شاہان میر پر چل چکی تھی۔ آج ایک 8 سالہ بچی کے ہاتھوں اس کی اوقات دکھائی گئی تھی۔ میں مشرک ہوں، آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس نے تو ساری زندگی شرک کیا، اس نے تو اللہ کو صرف اپنی ماں کے کہنے پر کیا۔ شاہان تو میرے فرمانبردار بیٹے تھے نا، آخر کیسے اللہ سے غافل ہو سکتے ہو؟ شاہان نے چونکتے ہوئے یہ سامنے دیکھا تھا۔ سامنے رقیہ بیگم کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ امی، میں نے جان کر نہیں کیا، وہ بے بسی سے رویا تھا۔ میں تو تمہیں اپنا بیٹا مانتا تھا، کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے شان، اور تم بھی میری ہی بیٹی کے ساتھ وہ منہ پھیر کہتے نہیں شہزاد انکل۔ شاہان، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی؟ تم جیسے شخص کے ساتھ جسے اللہ کا نام سننا بھی دوا نہیں۔ اب کی بار اسے انادل دکھی تھی۔ نہیں، وہ بے بسی سے مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ شاہان نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے تھے، ساری آوازیں جیسے گھڑ مڑ ہوئی تھی۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتا بیٹھ گیا تھا۔ باہر گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے تھے، وہ سب نہ جانے کس بات پر ہنس رہے تھے، مگر شاہان کو لگا کہ وہ اس پر ہنس رہے ہیں۔ اسے حویلی کی در و دیوار سے اپنی تصویر اڑاتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس وقت بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ میں قصوروار نہیں ہوں، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی تھپڑ مارنے والا نہیں تھا۔ اس کے دل نے ایک کمزور دلیل پیش کی تھی جسے دماغ نے فوراً ہی رد کیا تھا۔ جب وہ اللہ سے غافل ہوا تھا تو وہ اس وقت 24 سال کا تھا۔ کیا ایک 24 سالہ مرد کو واقعی سمجھانے کی ضرورت تھی؟ وہ بھی اس شخص کو جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہو۔ آج وہ منہ کے بل گرا تھا۔ ایک زبردست تماچا اس کی گال پر پڑا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کی آنکھیں کسی اور نے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی بچی نے کھولی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گرتا پڑتا بہت مشکل سے اپنی گاڑی تک آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے کپلاتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ دنیا میں کسی بھی چیز کا واسطہ دے دیتے تو یہ تمہارے ہوتے، مگر جس کا واسطہ تم نے مجھے دیا ہے نا، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ آج کے بعد اگر اس گھر میں قرآن کی تلاوت چلی تو میں تمہاری جان لے لوں گا، مجھے اللہ کا واسطہ مت دو۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر ایڑی تیزی گاڑی چلا رہا تھا۔ شاہان کے دماغ نے کام کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس سے معافی مانگے، کس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ شاہان کو اپنی کئی کی ہر ایک حرکت یاد آ رہی تھی، کس طرح اس نے جانماز چلائی تھی، کس طرح اس نے عثمان پر پتھر برسائے تھے، کس طرح اس نے قرآن پاک کو اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ اب کس منہ سے وہ توبہ کرے؟ کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟
نہیں، ہرگز نہیں، دل اور دماغ نے بیک وقت چیخ چیخ کر کہا تھا انادل۔ شاہان کو دوسرا خیال انادل کا آیا تھا۔ اس نے فوراً اسے کال کی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا۔ انادل پلیز فون اٹھاؤ۔ شاہان اسے نہ جانے کتنی دفعہ فون کر چکا تھا مگر وہ کار ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی۔ شاہان نے ڈرائیو کرتے سے کوئی 20-25 میسج کیے تھے مگر کوئی جواب نہیں۔ اس کے گھر جاتے تو بہت وقت گزر جانا تھا۔ شاہان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہی وائس نوٹ کھولا تھا۔ انادل پلیز مجھے معاف کر دو۔ انادل پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ میں غلط تھا۔ تم ٹھیک ہو۔ میں نے ساری زندگی شرک کیا۔ مجھے معاف کر دو دل، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ ارے میں تو وہ بد نصیب شخص ہوں جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کے بعد بھی اس کی آیتوں کا انکار کیا۔ میں تو وہ بد نصیب ہوں جو ساری زندگی نماز پڑھ کر بھی، اللہ کو سجدہ کر کے بھی غافل ہو گیا۔ امی تو مجھے ایک نیک شخص بنانا چاہتی تھی مگر میں تو مشرک ہی بن گیا۔ وہ مین روڈ پر بہت رش ڈرائیونگ کر رہا تھا، آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا چھایا ہوا ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں اور ایک سچا عاشق تو اپنے محبوب کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ وہ کرب سے ہنسا تھا۔ میں تمہارا سچا عاشق ہوں انادل، تمہاری خوشی مجھ سے دور جانے میں ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے۔ شاہان نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ میں تمہاری خوشی کی خاطر تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ شاہان کی سانس بند ہوئی تھی۔ انادل، میں شاہان میر، اپنے پورے ہوش و حواس میں شاہان نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ اگر کوئی اسے ان الفاظ کے بدلے انگارے چبانے کا بھی کہتا تو وہ خوشی خوشی چبا لیتا، مگر انادل کی خوشی کی خاطر اسے یہ کرنا ہی تھا۔ انادل، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شاہان کی روح پرواز ہونے کے قریب تھی۔ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھے وہ فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ تم میرا عشق ہو انادل، شاہان نے بے بسی سے کہا تھا۔ آج میں اپنے عشق کو آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شاہان کی جان مینوں جیسے نکل ہی گئی تھی۔ I love you so much۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شاہان کے ہاتھ سے فون ایک دم ہی چھوٹ کر گرا تھا۔ اب وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے دماغ میں ساری سوچیں گھوم رہی تھی۔ شاہان، تمہاری نماز بہت پرسکون اور خوبصورت ہے۔ ایسی نماز بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ میری بیٹی کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ مجھے اللہ کا واسطہ مت دو۔ آنکھوں کے آگے یکدم ہی دھند چھا گئی تھی۔ سڑک کے ایک ٹرین پر اس نے فل سپیڈ سے گاڑی موڑی تھی۔ سامنے سے آتے ہوئے ٹرک سے اس کی گاڑی بری طرح ٹکرائی تھی اور شاہان میر کی کہانی آج یہیں ختم ہوئی تھی۔ اے اللہ جی، یہ چچی جان بھی نہ۔ آج پھر انایا اور انادل کو گھر کے کاموں پہ لگایا گیا تھا۔ چچی جان نہ تو ہم سے ستیلوں جیسا سلوک کرتی ہیں، ایک اپیاں ہی ان کی سکی ہیں۔ انایا نے منہ بسورے اب لاؤنج کی ڈسٹنگ شروع کی تھی۔ اینی، انادل کی نظر یکدم اس کے ہاتھ کی طرف اٹھی تھی۔ انایا کا میٹر اچھا خاصا شارٹ تھا۔ یہ انگوٹھی تو بہت خوبصورت ہے اور کافی مہنگی بھی لگ رہی ہے۔ کب خریدی تم نے؟ انادل نے کھاؤں کچکا کر پوچھا تھا۔ یہ ابھی چند دن پہلے خریدی تھی۔ انایا نے انگلی منہ میں ڈالے نظریں چرائی تھی۔ وہ انادل کو یہ تو نہیں بتا سکتی کہ اس کے جلاد پروفیسر نے اسے پرپوز کیا تھا اور اس نے خوش دلی سے یہ پرپوزل قبول کیا تھا۔ ہائے اللہ، میرا فون! انادل کو اچانک ہی اپنا فون یاد آیا تھا۔ مریم کی کال آنی تھی اور پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کا فون کمرے میں موجود تھا اور وہ خود سارے گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ انادل بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تھی۔ اگر مریم نے کال کی ہوگی تو یقیناً اب وہ انادل سے ناراض ہو چکی ہوگی۔ آخر مسئلہ کیا ہے اس شخص کو؟ شاہان کی اتنی ساری کالز، میسج اور وائس نوٹس دیکھ کر انادل کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ وہ شخص اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔